بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ زمین میں ہے سب فنا ہونے والا ہے، بس تیرے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے جو بہت عظمت اور بزرگی والا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، بے شک تیرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ دوستو، آپ نے انسانوں کو تو مرتے دیکھا ہوگا کہ ان کو موت کیسے آتی ہے اور ان کی روح کیسے نکلتی ہے۔ بعض انسان کو نزاع کے وقت انتہائی تکلیف کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اور بعض انسانوں کی روح ایسے قبض کر لی جاتی ہے جیسے دودھ سے مکھی نکال دی جائے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جانوروں کو موت کیسے آتی ہے؟ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جانوروں کو موت کیسے آتی ہے اور جانوروں کی روح کون سا فرشتہ قبض کرتا ہے۔ ملک الموت یا کوئی اور فرشتہ؟ کیا جانوروں کو بھی موت کے وقت نزاع کی سختیاں محسوس ہوتی ہیں؟ اور کیا ان کو نزاع کی تکلیف ہوتی ہے؟ اور جانور اپنی موت سے پہلے کہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا جانوروں کو موت سے پہلے اپنی موت کا علم ہو جاتا ہے؟ اور اپنی طبعی موت مرنے والے جانوروں کی لاشیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو بھی زندگی عطا فرمائی، چاہے پھر وہ انسان ہو، جانور ہو، پرندہ ہو یا کوئی اور دیگر مخلوق ہو، اس نے ایک دن موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ جس طرح انسان کو وقت مقررہ پر موت آتی ہے، اسی طرح جانوروں کو بھی وقت مقررہ پر موت آتی ہے۔ دوستو، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، ہمارے معاشرے میں ہمارے ارد گرد بہت سارے جانور، پرندے اور بہت ساری مخلوقات رہتی ہیں، اور جب کوئی جانور مرتا ہے تو ہمیں صرف ان جانوروں کی لاشیں نظر آتی ہیں جو جانور حادثاتی طور پر مرتے ہیں، جیسا کہ روڈ ایکسیڈنٹ میں مرنے والے جانور، یا وہ جانور جن کو قید میں رکھا گیا ہو، یا پھر وہ جانور جن کا شکار کیا گیا ہو۔ ایسے جانوروں کی لاشیں تو ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن جو جانور اپنی زندگی کا وقت پورا ہونے کی وجہ سے اپنی طبعی موت مرتے ہیں، ان کی لاشیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ روایات میں آتا ہے، ایک شخص امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ آپ سے سوال کرنے لگا کہ جو جانور، پرندے اور کیڑے مکوڑے اپنی طبعی موت مرتے ہیں، ان کی لاشیں ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ وہ کہاں پر چلی جاتی ہیں؟ جیسا کہ ہمارے علاقے میں چوہے، بلیاں، پرندے اور بہت سارے جانور پائے جاتے ہیں، یہ جانور بھی اپنی طبعی موت مرتے ہیں۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں پرندے اور جانور موت کا مزہ چکھتے ہیں، لیکن ان کے مردہ اجسام ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ان جانوروں کے مردہ اجسام ہمیں اس لیے نظر نہیں آتے کہ ان جانوروں، مثلاً چوپایوں، پرندوں اور دوسرے جانوروں کو اپنی موت کا علم اللہ کی طرف سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، اور یہ جانور اپنے وقت مقررہ سے پہلے پہاڑوں کے غاروں، کنووں، درختوں کے کھوکھلے تنوں، زمین کے سوراخوں اور گہرے گڑھوں میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہی ان کو موت آتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے، جس کی وجہ سے آج انسان سکون کا سانس لے رہا ہے، ورنہ باقی جانوروں کو چھوڑ کر صرف پرندوں کی موت کا حساب لگائیں تو پوری دنیا کے اندر 700 ارب پرندے رہتے ہیں۔ اگر یہ پرندے سر عام لوگوں کے سامنے مرتے تو انسانوں کے لیے زمین پر قدم رکھنے کے لیے جگہ نہ ملتی، اور ان کے مردہ جسم گندگی اور بے شمار بیماریوں کا سبب بنتے۔ دوستو، یہ تو صرف پرندوں کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی اڑنے والی مخلوق، اور جو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا اور جو ہماری روئے زمین پر رہتی ہے، اگر وہ بھی اسی طرح طبعی موت مرتے اور ہمارے گلی محلوں اور سڑکوں پر ان کی لاشیں پڑی ہوتی
تو ذرا سوچئے انسانی نظام زندگی کیسے چلتا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے نظام کو کیسے چلانا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان جانوروں کو ان کی موت کے بارے میں پہلے ہی بتا دیتا ہے تاکہ یہ دور دراز کہیں جنگلوں پہاڑوں میں چلے جائیں اور وہیں ان کو موت آ جائے۔ بے شک یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہم انسانوں پر بڑا احسان ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ دوستو، بات کرتے ہیں کہ جانوروں کو بھی نزاع کے وقت موت کی سختیاں محسوس ہوتی ہیں، اور کیا ان کو بھی نزاع کے وقت تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ تو روایات میں آتا ہے کہ نزاع کی سختیاں برحق ہیں، اور نزاع کے وقت انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس کے اعمال کے مطابق ہوتی ہے۔ اگر تو کوئی نیک انسان ہو تو اسے نزاع کے وقت بہت ہی کم تکلیف محسوس ہوتی ہے، اور اگر کوئی گنہگار انسان ہو تو اس کی روح تڑپا تڑپا کر قبض کی جاتی ہے۔ لیکن پرندے اور جانور اعمال کے مخالف نہیں، ان پر نزاع کی سختی تو طاری ہوتی ہے، لیکن کسی نوعیت کی ہوتی ہے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ دوستو، بات کرتے ہیں کہ جانوروں کی روح کون قبض کرتا ہے، ملک الموت یا کوئی اور فرشتہ، اور یا پھر ان کی زندگی کسی اور طریقے سے ختم ہوتی ہے؟ تو اس کے متعلق بہت سی روایات ملتی ہیں۔ ایک روایات کے متعلق جانوروں، پرندوں اور درختوں کی جان ایک تسبیح میں ہوتی ہے۔ یہ اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ جب وہ تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو ان کو موت آ جاتی ہے اور ان کی روح قبض ہو جاتی، لیکن ملک الموت علیہ السلام ان کی روح قبض نہیں کرتے۔ ایک اور روایات کے مطابق جو کہ مستند اور صحیح مانی جاتی ہے، اس روایات کے مطابق تمام ذی روح کی جانیں، پھر چاہے وہ انسان ہو یا جانور، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ملک الموت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے حکم کے بغیر اپنی مرضی سے ایک مچھر کی روح بھی قبض نہیں کرتا۔ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ملک الموت ہی تمام جانوروں، پرندوں اور انسانوں کی روح قبض کرتے ہیں۔ دوستو، جس طرح کسی انسان کے مرنے پر اس کے عزیز و اقارب سوگ مناتے ہیں اور آزاری کرتے ہیں، اسی طرح پرندوں اور جانوروں میں سے اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے عزیز و اقارب اور اس کے ہم جنس پرندے بھی روتے اور سوگ مناتے ہیں۔